تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں یا چھوٹی جماعتیں تھیں، جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں، کے پی کے کی جماعتیں تھیں، سندھ کی جماعتیں تھیں، سب نے اس کی سپورٹ کی. اس لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا لیا. مگر اب اگر باقی جماعتیں، ہمارا تو منشور کا حصہ، اور بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو سرائکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے، محکومیوں کو دور کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہم سروس میں کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی اور سرکاری ملازمتوں میں کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنی اسمبلی ہو. پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. اب تو جب سے آپ آئے ہیں اور چینلز آئے ہیں اور لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے. اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے جب بلاول بھٹو صاحب آئیں گے ملتان میں تو اپنے منشور کا جب وہ وضاحت کریں گے، ان میں آپ کی امنگوں کی ترجمانی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب تک کی جو کمپین ہے اس سے کیا توقعات ہیں آپ کو؟ کیا آنے والے وقت کچھ کہا جا رہا ہے؟ ان میں ایسے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں؟ کافی مؤثر طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، اور صوبائی سیٹوں پر بھی بہت اچھے مؤثر طریقے سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا جب ہم کمپین میں جائیں آپ ہمارے ساتھ جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ وکٹس گرا رہے ہیں. تو یہ ٹرمینالوجی ہے پی ٹی آئی کے بعد کے وکٹس گر رہی ہیں، اور وہ جب رانا صاحب شامل ہوئے تو لوگوں نے اب پچ ہی اکاڑ دی ہے. کوئی اور سوال کریں. آپ جرنلسٹ صاحب، ہاں جی، بات نوید شاہ نوائے وقت سے نوید شاہ. پارٹی جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں سرگرم ہے، تو کیا کوئی ایسی تھریٹس ہیں جو آپ نے کہا کہ کے پی میں اور کوئی مشکل حالات میں ہیں، کیا ہے ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں اس میں خبر نہیں بنے گی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جب دوسری جماعتیں نہیں نکل رہی تھیں اور وہاں موسم تھوڑا سا ٹھنڈا تھا، مگر اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، خواہ وہ لوور دیر ہو، اپر دیر ہو یا سوات ہو، اور جو بھی وہاں کے علاقے تھے وہاں انہوں نے ٹور کیا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا، باقی اب سوچ رہے ہیں وہ بہت پہلے سے کور کر چکے ہیں. گیلانی صاحب یہ ایک زرعی خطہ ہے. پہلے دیگر پارٹیز کے ساتھ الائنس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ٹائم پیریڈ تک ایک مدت کے لیے، تو اب وہ کمپین کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو آگے آپ لوگ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ پھر دوبارہ اس طرح سے عوام کسی ایک مقصد کے لیے دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ اچھا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، جیسے میں نے ذکر کیا، نظریاتی جماعت ہے. وہ نظریاتی ہے، نظر آتی نہیں ہے. تو اس لیے جو نظر آتی جماعتیں ہیں ان کا اور ہمیں بہت فرق ہے. ہمارا اپنا پروگرام ہے اور ہمارا اپنا ایک سمت ہے. تو اس لیے ہم اپنے منشور پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوگی وہ اپنے منشور پر عمل کرے گی. جو ہمارے منشور کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے. گیلانی صاحب آپ نے ماضی میں بھی زراعت کے لیے کافی کام کیا ہے، آنے والے دنوں میں بھی زرعی خطہ ہے، منشور کے اندر کیا ہے کسانوں کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیں منشور کے اندر کسان کے لیے ہم نے بہت کام پہلے کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی تھی اجناس کی، اور تمام اجناس کی قیمتیں جو تھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے گئے تھے. بین الاقوامی لیول پر ہم اجناس کی ان کو معاوضہ دیتے تھے جو کاشتکار تھے. اور آپ نے دیکھا جب میں وزیر اعظم بنا اس وقت آٹے کی قلت تھی، اور لوگ بہت بلند بات دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے
وہ تو غلط باتیں کر رہے تھے. میں کوئی غلط بات اپنے کسی اوپوننٹ کے خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وزارت اس وقت جو تھی وہ مسلم لیگ کے پاس تھی. تو وہ اس وقت آٹے کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی وقت سپورٹ پرائز بڑھا دی اور اس میں ہم نے معاوضہ بڑھا دیا. اور آپ نے دیکھا کہ گندم بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, رائس بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, کاٹن بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, شوگر بمپر کراپ ہوئی اور وہ بھی ایکسپورٹ ہوئی. اور اس لیے کسان خوشحال ہو گیا. جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے. مطلب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سامنے آ سکتے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت لے کر حکومت میں آنے کا امکان ہے یا پھر آپ پی ٹی ایم کے ساتھ ہی دوبارہ سے الائنس بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. اب تو جب سے آپ آئے ہیں اور چینلز آئے ہیں اور لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ جو میں نے دیا. صاحب ابھی رانا محمود صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس خطے کی وسیع کے مسائل کی اور آپ کی پوری جدوجہد جو ہے وہ اس وسیع کے مسائل کی ہے. تو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بلاول بھٹو بھی اسی انداز سے اسی جذبے سے جس طرح آپ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں جلسے میں کریں گے الگ شعبے کے لیے؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ہماری پارٹی کا منشور کا حصہ تھا. منشور کا حصہ تھا اس لیے اخبارات کبھی کبھی وہ ان کا وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں یوز کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس کی تھی. پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی نے صوبے سے قرارداد پاس کی تھی جو اس کا ایک طریقہ کار ہے. پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے, انہوں نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا. پھر ہم نے اس کو اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں لے گئے. سینٹ میں ہمارے صرف ایک ووٹ تھا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے ہمیں 2/3 اکثریت سے ہمارا آئین پاس کر دیا, یعنی صوبہ بنا دیا. اور وہ انہوں نے اس وقت صوبہ کا انہوں نے وہ پاس کر دیا. اور اس وقت مسلم لیگ جو تھی انہوں نے ابسٹین کیا, وہ غیر حاضر ہو گئے. ان کی غیر حاضری کے باوجود 2/3 اکثریت ہم لے گئے. اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی ہوتی تو صوبہ ایک دن میں بن چکا تھا, مگر انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو اب صوبہ, اب پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تشریف لائے اور ایک آزاد گروپ بنا جو اب بھی بن رہا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے سرائیکی خطے کی محرومیوں کو دور کرے گا اور صوبہ بنائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بناؤں گا, اور وہ سارا جو صوبہ محاذ اتحاد تھا وہ ضم ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ووٹ ان کو دیا تو پھر صوبہ انہوں نے کیوں نہ بنا سکے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تعاون نہیں کیا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کیا تھا, اور تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں یا چھوٹی جماعتیں تھیں, جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں, کے پی کے کی جماعتیں تھیں, سندھ کی جماعتیں تھیں, سب نے اس کی سپورٹ کی. اس لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا لیا. مگر اب اگر باقی جماعتیں, ہمارا تو منشور کا حصہ, اور بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو سرائیکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے, محکومیوں کو دور کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہم سروس میں کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی اور سرکاری ملازمتوں میں کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنی اسمبلی ہو اور آپ کی اپنا چیف منسٹر ہو, آپ کا اپنا گورنر ہو, آپ کا اپنی سینٹ میں نمائندگی ہو, یا آپ کا اومبڈسمین ہو, آپ کا ہائی کورٹ ہو. یہ اگر ہوگا سیکریٹریٹ تو پھر ہم خود بنا لیں گے. وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ کارٹ بیفور دا ہارس, کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ بن گیا. سیکریٹریٹ تو بن گیا, صوبہ کب بنے گا؟
ہم کہتے ہیں کہ صوبہ بنائیں، سیکریٹریٹ ہم بنا لیں گے. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو دارالخلافہ قائد اعظم صاحب نے کون سی جگہ پہ دیا تھا؟ کراچی. پھر اس کے انہوں نے اسلام آباد کو بنا دیا. تو صوبہ بن جائے باقی چیزیں مگر یہ الٹ ہے کہ مسجد بنی نہیں، اچکے پہلے آ گئے. گیلانی صاحب 2 دن باقی رہ چکے ہیں جلسے میں، تو کیا پیپلز پارٹی ملتان میں اپنے ہی جلسے کا ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے اور کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے ہمارے 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم نے کارکنوں کی میٹنگ بھی کر لی ہے، تمام آفس بیرر کی بھی کر لی ہے. چونکہ پہلے ہم پورے ڈویژن کا کر رہے تھے، اب ہر ضلع میں اپنا اپنا جلسہ ہو رہا ہے. بلاول صاحب مظفر گڑھ میں بھی، کوٹ ادو میں بھی، بہاولپور میں بھی، رحیم یار خان میں بھی ان جلسے کر چکے ہیں. اب ہم صرف ملتان ڈسٹرکٹ کا کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں خاصے اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، مگر میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی الیکشن کمپین اس میں بہتر انداز میں ہوگی جب بلاول بھٹو صاحب آئیں گے اور مینیفیسٹو کا اعلان کریں گے. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب کا کہ چھوٹا کام نہیں کرتے، ہر وقت بڑا کام کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں سب کو اکٹھا کیا ہے. بہت بہت مہربانی.